تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس قدر قرآن میں آپ ثابت کر رہے ہیں اور تاریخ میں بھی ہے، لیکن اس سے روگردانی کا یہ جو عمل ہوا ہے، یہ یہ اسلام جو وار کیے ہیں ہاں ان کی شخصیت پہ، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ اسلام کی طاقت کو ہٹا دو، اسلام خیال رہ جائے گا۔ ابو طالب علیہ السلام اسلام کی طاقت کا نام ہے، اور وہ بنیادی طاقت ہے جسے چیلنج کائنات کی کوئی طاقت نہیں کر پائی۔ اس موقع پر کیا امت مسلمہ کو معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ناک رگڑنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے مجرم ہیں۔ اس بات پہ اس بات پہ کہ کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کیا، یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ کلمے شلمے کی باتیں کیا ہے؟ جو خود طاقت ہو کلمے کی، اس کو کلمہ نہیں آتا، ان مولویوں کو آتا ہے۔ اس پورے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، ناک رگڑنا چاہیے اس بات بالکل ناک رگڑنا چاہیے۔ خدا انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا آسان ہے۔ ابو طالب علیہ السلام اللہ کی حرمت ہیں، اللہ کا اعتماد ہیں، رسالت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، محسن اسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم کسی بھی صاحب احسان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن کا قاعدہ ہے۔ یس یس یس۔ تو جس نے رسول پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ بھی تو کہیں کوئی نہ کوئی اندازہ ہوگا اس کا۔ قبلہ شیب ابی طالب جو ہے، جو 3 سال غالباً 3.5 سال گزارے گئے ہیں، یہ کربلا کا مقدمہ جیسے کہا جائے تو بے جا تو نہیں ہوگا؟ ہے ہی کربلا کا مقدمہ۔ اس کی وضاحت چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جس وقت یہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے۔ کفار مکہ جب مد مقابل آئے نا، تو اب ظاہر ہے جو طاقت رسالت کی ہے وہ کفار کے پاس تو نہیں ہے، جو طاقت قرآن کی حرمت کی ہے وہ کفار کے کلام میں تو نہیں ہے، جو طاقت الہی نظم کی ہے وہ کفار کے پاس تو نہیں ہے نا۔ اب ان کے پاس چونکہ مد مقابل آنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی اخلاقی رویہ، نہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی شخصیت، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب اور تعلیمات، نہ ہی حکمت الہی کے مطابق ان کے پاس کوئی تدبیر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار مکہ کا مد مقابل جو آنا تھا، ان کی جہالت بھی تھی، اور ان کی یعنی یوں سمجھے کہ مجبوری بھی تھی۔ جہالت تو وہ جاہل تو تھے ہی نا، مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قبول کر لیا تو پھر ان کے دین کو بطور نظام قبول کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے، اگر ہم نے وہ نظام قبول کر لیا تو ہمارے مفادات زد میں آتے ہیں، جو ہم یہاں کرتے ہیں نا، وہ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ظلم، جبر، بربریت، وہ نہیں کرنے دے یتیموں گا، کا مال کھانا، غریبوں کا، مسافروں کو لوٹنا، یہ سارا جو کچھ کرتے تھے وہ زد میں آتے ہیں۔ تو اصل مفادات کی جنگ تھی ان کی۔ ٹھیک ہے۔ اور ادھر تو پھر چونکہ قرآن کا ایک نظام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، وہ اخلاق عالیہ۔ دیکھیے نا، ہجرت حبشہ کے وقت، جس وقت حضرت جعفر طیار اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو پیچھے یہ ابو سفیان اور یہ سارے پیچھے جا کر وفد گیا، نجاشی کو ملا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، یہ یہاں فساد کریں گے، فتنہ کریں گے، یہ ہمارے حوالے کر دو فلاں فلاں۔ اپنے نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان کو سنوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ جب ان کو سنا گیا تو جناب جعفر طیار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب ہوا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں سارے مہاجرین کی۔ تو جو کلمہ بولا نا جی جناب جعفر طیار علیہ السلام نے، وہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اے شاہ حبشہ، ہم انسان تو تھے، انسانیت آشنا نہ تھے، ہم پیکر خاکی تو رکھتے تھے، اخلاق کی حرمت سے آشنا نہ تھے۔ وہ شخص آئے جنہوں نے ہمارے اخلاق کو اس عروج پر پہنچایا کہ اخلاق بھی ناز کرنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ کردار دیا، رشتوں کی حرمت دی، باہمی احترام دیا۔ یہ جو بنیادی تعلیمات اس وقت تھی، وہ سچے پیغمبر ہیں، تعلیمات اسلامی، ہاں خلاصہ بیان کر رہی۔ ہاں، تو یہ چیزیں تھیں، اسی لیے تو تعلیمات خداوندی جو ہیں آئی ہیں انسان کے لیے، تاکہ یہ چیزیں تو وہ چیزیں ان کی عادت نہیں تھیں کفار کی۔
وہ بربریت، ظلم، جبر اور خباثت ان کا مزاج تھا. اس لیے یہ جو بنی ہاشم تھے، اللہ نے 3 چیزیں ان کی فطرت اور خمیر میں رکھی تھی: حیا، سخا، وفا. یہ 3 حرمتیں انسانیت کی معراج ہے. ٹھیک ہے، سخا، حیا، وفا. تو قرآن پاک کے اندر چیز موجود ہے. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وفا کا امام ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم کو شخصیت تھوڑی ہے، وہ کائنات ہیں، وفاؤں کی کائنات ہیں، حیا کی کائنات ہیں، اور عظمت الہی کے سامنے فرمانبرداری کی کائنات ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تسلسل چلا آ رہا تھا. تو یہ بد مزاج کفار مکہ کے لیے جو تھا وہ یہ ناگوار تھا، اور ان کے ذاتی مالی مفادات بھی زد میں آئے. تو اس لیے پھر جب کوئی چیز مد مقابل ان کے پاس بطور جواب نہیں تھی، لاجواب ہو گئے، تو پھر انہوں نے جناب والا یہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا. جناب اپنی زمینوں میں تشریف لے گئے، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. تو وہاں اس کے بعد پھر انہوں نے کارڈن آف کر دیا پورا علاقہ. اس موقع پر ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان وغیرہ، یہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابتدا میں پڑھ لیا تھا نا جی. اچھا، تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ حضرت عمر جو ہیں وہ تقریباً نبوت کے 6 یا 7ویں سال ایمان لے اس وقت وہ حضرات کہاں ہیں شبیب ابی طالب کے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت قبائلی ٹائٹل آتا ہے نا جی، تو اس قبیلے کے جس وقت کیا گیا، ان کی خدمات ہیں. نو ڈاؤٹ. ایسی نہیں ہے ان کی خدمات نہیں نو ڈاؤٹ، لیکن علاقہ کارڈن آف ہے. یہاں اگر ایسا کر دیا جمع ہال، ماشاء اللہ، کربلا ہو کسی کو ضرورت ہے، کربلا ہو جاتی. تو اصل میں جو اس کا شیب ابی طالب کے اندر کا ماحول ہے نا، وہ قرآن کے سینے میں محفوظ ہے. ذرا بتائیے پلیز. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. حبیب، ہم اہل وفا کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ قاعدہ ہے قرآن پاک کا، ہم اہل وفا کی کرتے ہیں. تو جو خاص کر ایسے حالات میں وفا کرے کہ جب وفا کرنا انتہائی مشکل ہو، مشکل ہو. تو جتنا مشکل وقت شیب ابی طالب میں آیا، اتنا کہیں نہیں آیا. سمجھا گی نا. اب حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرمایہ تھا وہ کیا تھا؟ اس شیب کے اندر مخدرات بنی ہاشم کی چھاتیوں میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے دودھ خشک ہو جاتا ہے. شیر خوار بچے چھوٹے چھوٹے، پانی اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے خشک حلقوں سے اندر پانی بھی نہیں جا سکتا. نہیں، پانی بھی، روٹی بھی، کوئی چیز بھی نہیں جا سکتی تھی. تو جو وہ انہوں نے جمع کیا وہی کھاتے وہ تو تھا نا جی. تو اس حوالے سے جس وقت یہ چیز نہیں میسر آئی، تو آخر انسانی فطرت کے تقاضے تو ہے نا، تو اس وقت ان کے خوش گلوں میں سے جو ان کی چیخوں کی آواز تھی وہ فلک شگاف تھی. ٹھیک ہے، یہ سرمایہ. اور بوڑھے جو لوگ تھے ان کی دوہری کمروں کا، ان کی کمریں دوہری ہو گئی تھیں. جوانوں کے پیٹ سکڑ گئے تھے، وہ ٹوٹے ہوئے ارمان لے کر. یہ ساری چیزیں جو تکلیفات تھیں نا پورے قبیلے کی. لیکن سلام حرمت ابو طالب علیہ السلام پر کہ انہوں نے وہ ہر چیز تو سامنے رکھی، لیکن جتنی ان کو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی، اتنی نہ قبیلے کی تھی نہ اپنی ذات کی تھی. اللہ اکبر. اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ جہاں فطرت خاموش ہے. کوئی بیٹا، کوئی باپ شفقت پدری کے منظرنامے میں یہ کہتا اپنے بیٹے کو جاؤ ذبح ہو جاؤ، بیٹے بھتیجے کے لیے؟ ہاں، کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. یہ ترہ امتیاز سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے. اس لیے وہ اہل وفا کا امام ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا آخری مہدی علیہ السلام ہے. واہ 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 واہ. اللہ، اتنی تکریم ہے اس شخص کی. امت ابراہیم، ہاں، ملت ابراہیم کی وہ آخری مہدی ہیں وہ.